اردو دنیا کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات اسرائیل اور بھارت کی کٹ پتلی بن گیا۔ صہیونی طاقتوں کے مفاد کی خاطر پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونم دیا۔ ساری دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو گئیں۔ امارات سے پاکستانیوں کو نکلنے کا الٹیمیٹم جاری، پاک عرب تمام تر معاہدے ختم ہو گئے۔ عمران خان نے فرانس، اسرائیل، بھارت، امارات اتحاد کو ہلا کر رکھ دیا۔ ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے کہ فرانس میں مسلمانوں کے خلاف کون سا قاتل قانون متعارف کرا دیا گیا ہے۔ بھارت اسرائیل نے پاکستان بائیکاٹ پر عرب ممالک کو کس خزانے سے نواز دیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ ناظرین، فرانس کے بعد اسلامی ممالک میں بھی مسلم مخالف سازشیں امت مسلمہ کی پریشانی میں اضافہ کرتی جا رہی ہیں۔ اسلام دشمن ممالک دن رات برادر اسلامی ممالک کو استعمال کرتے ہوئے اس اتحاد میں درار ڈالنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اسلاموفوبیا کو استعمال کرتے ہوئے مسلم ممالک کو اشتعال دلا کر ایسے بیانات دینے پر مجبور کیا جاتا ہے جن کو بعد میں ملک کی سالمیت اور خارجہ پالیسی کے مخالف قرار دے کر ایکشن لیا جاتا ہے۔ فرانس کی ناقابل برداشت اسلام مخالف مہم، بھارت کا کشمیری مسلمانوں پر ظلم و جبر، اور اب ایک اسلامی ملک عرب امارات بھی مغربی ایجنڈے پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فرانس اور بھارت کی ہر ممکن کوشش ہے کہ جہاں جہاں بھی مسلمان، خاص طور پر پاکستانی ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں اور ان کو اسی ملک سے نکلوا دیا جائے۔ اسی سلسلے میں متحدہ عرب امارات بھی فرانس اور بھارت گٹھ جوڑ کا حصہ بن گیا ہے اور ایک عالمی وبا کے بعد پیدا ہونے والی معاشی مشکلات کو وجہ بناتے ہوئے اپنے مسلم برادر ملک پاکستان سے دشمنی کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات میں دوسری بڑی کمیونٹی پاکستانیوں کی ہے جو کہ سالانہ پاکستان اور امارات کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حال ہی میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد سے پاکستان کے صہیونی طاقتوں کے خلاف بیان نے ان اسلامی ممالک کو بھی پاکستان کے خلاف کر دیا ہے، جس پر امارات نے اب تک کا سنگین اور ناقابل یقین فیصلہ کرتے ہوئے 3000 محنت کش پاکستانیوں کو نوکری سے فارغ کر کے ملک بدری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امارات کا یہ اقدام کسی اور کے نہیں بلکہ اپنے نئے بلاک بھارت، اسرائیل، امریکہ اور فرانس کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ عالمی ماہرین نے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے ایک بیان جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ امارات آگے مزید پاکستانیوں کو ایسے ہی ملک بدر کر کے بھارتی لیبر کو استعمال کرے گا، جس کا حال ہی میں دونوں ممالک کے مابین معاہدہ طے پایا تھا۔ امارات کا ایسا کرنے کا مقصد صرف اور صرف بھارت کی خوشی حاصل کرنا ہے۔ امارات نے بھی فرانسیسی اور اسرائیلی اصولوں کی پیروی شروع کر دی ہے۔ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات معمول پر لانے کا اعلان 14 اگست 2020 کو ہوا تھا۔ خیال رہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والے اسلامی ممالک کی جانب سے پاکستان پر بھی ایسا کرنے کا خاصا زور دیا گیا تھا، جس پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنا دو ٹوک موقف پیش کیا تھا۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات نے 24 نومبر 2020 کو کووڈ-19 وبائی بیماری کے تناظر میں پاکستانیوں پر ویزا پابندی کا اعلان کیا۔ کیونکہ اس اعلان کو میڈیا کے ذریعے عام کیا گیا اور متحدہ عرب امارات نے سرکاری چینلز کے ذریعے اس سے بات چیت تک نہیں کی۔ حیرت کی بات نہیں، یہ جھٹکے اسلام آباد میں محسوس ہونے لگے ہیں کیونکہ 25 نومبر 2020 کو ایکسپریس ٹریبیون نے اطلاع دی تھی کہ متحدہ عرب امارات کے ذریعے تقریباً 3000 پاکستانیوں کے نوکری کے ویزے چھین لیے گئے ہیں۔ اس سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے، ہندوستان یا کوئی اور ملک؟ یہ بات آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ پاکستان جو پہلے ہی انتہائی معاشی حالات میں گھرا ہوا ہے، متحدہ عرب امارات کا یہ اقدام جو پاکستانی شہریوں کے منہ سے روٹی چھیننے سے کم نہیں، ملک کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اس رپورٹ میں ابتدائی طور پر متحدہ عرب امارات کے اقدام سے پاکستان کو مزید کس طرح کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بتایا گیا کہ یہ معطلی صرف سیاحتی ویزا تک ہی محدود تھی، لیکن حکام نے اب تصدیق کر دی ہے کہ اگلے نوٹس تک کام اور روزگار کے ویزوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دبئی ایئرپورٹ فری زون کی طرف سے جاری کردہ ایک خط میں کہا گیا ہے کہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے انٹری پرمٹ اپلیکیشنز کے جاری کردہ تازہ ترین سرکولر کے مطابق روزگار کے نئے ویزے اور نئے وزٹ ویزے کے لیے درخواستیں مزید نوٹس تک معطل رہیں گی۔ ناظرین، یہاں یہ بات سوچنے والی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے جن 13 ممالک کو داخلے کے لیے منع کیا ہے، ان میں پاکستان، شام، ترکی، ایران، یمن شامل ہیں اور ان میں کسی نے بھی اسرائیل کو قبول نہیں کیا ہے۔
اس سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ عرب امارات یہ کام اسرائیل کے کہنے پر کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ترکی کی سخت مخالفت کرتے ہوئے یونان کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے فرانس کی حمایت میں بحیرہ روم کے سمندر میں ترکی کے خلاف یونان کو F-16 جنگجوؤں کی فراہمی بھی کی ہے۔ اس اتحاد تنازع کا مرکزی نقطہ قبرص کے دونوں اطراف ترکی کے ساتھ اپنی فوجی مشقوں کا اعلان کرنے کے ساتھ متوازن تھا۔ دوسری طرف پاکستانی اس غیر متوقع اقدام پر عمل پیرا ہونے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ دفتر خارجہ اب بھی اس میں کچھ نرمی کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ گزشتہ ہفتے اس کے بیان میں تجویز کیا گیا تھا کہ یہ پابندی صرف وزٹ ویزوں پر ہے اور اس کا خیال ہے کہ یہ کووڈ-19 کی دوسری لہر سے منسلک ہے۔ لیکن الجزیرہ نے 25 نومبر 2020 کو کہا تھا کہ نامعلوم عہدیدار نے دعویٰ کیا تھا کہ اس اقدام کو سیکیورٹی خدشات سے جوڑا گیا ہے، حالانکہ ان سیکیورٹی خدشات کی وضاحت نہیں کی گئی تھی۔ اسلام آباد کے ذرائع نے بتایا کہ پاکستان کو معطلی کے بارے میں باضابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ حکام اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے حکام تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں اسرائیل کے اصل نقشوں کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان طویل عرصے سے متحدہ عرب امارات کو اپنی افرادی قوت کی فراہمی کر رہا تھا اور یہ ایک نیا الزام ہے، اور اگر اس اشارے کو سمجھنا ہے تو بہت جلد 22 ریاستوں سے اسی طرح کی اطلاعات کے ظاہر ہونے کا امکان ہے۔ ناظرین، دوسری طرف فرانس اسلام دشمنی کی ہر حد پار کرتا چلا جا رہا ہے اور فرانس کے مسلمانوں کی پریشانیوں میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فرانس اپنے مقامی مسلمانوں کے حقوق زائل کرنے میں سب سے آگے ہے۔ ایک خبر کے مطابق فرانسیسی عدالت نے مسلم NGO کو بند کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق فرانس کی اعلیٰ ترین انتظامی عدالت نے مسلم NGO کی تحلیل کے خلاف اپیلوں اور حکومت کی جانب سے استاد کے قتل کے واقعے کے بعد 6 ماہ کے لیے ایک مسجد کو بند کرنے کے حکم کے خلاف اپیلوں کو مسترد کر دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ریاست کی کونسل نے حکومت کے حکم کے مطابق برکت سٹی NGO کو تحلیل کرنے کا جواز اس گروپ کے سربراہ کی جانب سے امتیازی سلوک، تشدد اور نفرت کو بھڑکانے کے بیان کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ حکومت نے اکتوبر کے آخر میں برکت سٹی کو تحلیل کرنے کا حکم دیا تھا اور الزام لگایا تھا کہ وہ بنیاد پرست اسلام پسند تحریک اور دہشت گردی کی کارروائیوں کو جواز بخشنے سے منسلک ہیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ گروپ نے اپنے ہی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس کے بانی اور رہنما ادریس سہمی کے متشدد اور امتیازی بیانات شائع کیے ہیں۔ تاہم یہ گروپ، جس کا اصرار ہے کہ اس کے پاس پوری دنیا کے لاکھوں لوگوں کی مدد کے لیے ایک سخت انسانیت پسندانہ مشن ہے، اس نے ان الزامات کی تردید کی تھی اور اس فیصلے پر اپیل دائر کی تھی۔ ایک علیحدہ فیصلے میں عدالت نے پیرس کے شمالی علاقے پینٹین میں واقع مسجد کو 6 ماہ تک بند رکھنے کی تصدیق کی۔ مقامی مسلمان برادری نے حکومت کے مسجد کو بند کرنے کے احکامات کے خلاف اپیل کی تھی۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔